بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخر میں محنت بڑھا دیں۔ شیطان کی معاون قوتیں پورا زور لگاتی ہیں کہ رمضان کے آخری ایام میں سب کچھ ضائع کرا دیں۔ طرح طرح کے گناہ، بازاروں کی غفلت، عید کے نام پر افسوسناک خریداری، مشغولیت، عید کے کپڑوں، جوتوں اور سامان کی فکر، زیادہ غصہ، اہل محبت کی باہمی لڑائی گھروں میں آپس میں، یہ سب اس لیے کہ رمضان کا آخری عشرہ خراب ہو جائے۔ اسی لیے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعتکاف دیا ہے تاکہ رمضان کے آخری دن محفوظ ہو جائیں۔ مگر جو لوگ کسی بھی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اعمال بڑھا دیں، خصوصاً تلاوت کو زیادہ کر دیں۔ رات کا آسان نصاب 6 رکعت اوابین، مغرب کے بعد کھانے سے عام طور سے فارغ ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سحری افطاری میں کھا لیتے ہیں، تو 6 رکعت پڑھنا بہت آسان ہے۔ 20 رکعت تراویح، 8 رکعت تہجد، پوری 40 رکعت کر لیں تو اور مزہ، اور زبان کی حفاظت کر لیں، عزم کر لیں کہ آخری عشرے میں دین کی بات یا سخت ضرورت کے علاوہ زبان بند رہے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات کو یوں لگتا تھا کہ گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ بس اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم بھی اپنی محنت کچھ بڑھا دیں۔ لیکن چونکہ ہم نے آقا علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا نہیں اور سنتوں کے مطابق ہماری زندگی نہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے نہیں، تو ہم نے خریداری کو اور جوتوں کو اور سامان کو، خریداری کو، ان چیزوں کو عید سمجھ لیا ہے کہ ان کے بغیر عید نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ رمضان کا انجام جتنا اچھا ہوگا، آخر جتنا اچھا ہوگا، اتنا ہی زندگی کا انجام اچھا ہوگا۔ لہٰذا آخری عشرے کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، اور پورے رمضان جس طریقے سے زندگی رمضان گزارا ہے، پوری زندگی کو اسی کی ترتیب پر لائیں۔ رمضان مبارک تو آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے، مگر رمضان کا اختتام عید کی خوشی پر ہوتا ہے۔ بس اسی سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم بھی دنیا میں آئے اور ایک دن ضرور یہاں سے چلے جائیں گے، کیا ہمارا اختتام بھی عید جیسی خوشی پر ہوگا؟ جی ہاں، اگر ہم اپنی پوری زندگی رمضان مبارک کی ترتیب پر گزاریں گے، خوشی خوشی شریعت کی پابندی برداشت کریں گے اور ان پابندیوں کو اپنے لیے نعمت سمجھیں گے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ زندگی کا نظام ہے، ہمارے لیے طے ہے۔ ہم کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی جانب سے طے ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے نہیں کھانا، یہ سب طے ہے ہمارے لیے جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر وقت نفس کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت لذتوں کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ بس جو اس طرح پابندی والی زندگی گزار کر چلا جائے گا، اس کی موت کا دن رمضان المبارک کے بعد والے دن کی طرح ہوگا، یعنی عید کا دن، خوشی کا دن، پابندیاں اٹھ جانے اور عیش و عشرت ملنے کا دن۔ تب اس کی روح اس دن خوشیاں مناتی ہوئی، تکبیر پڑھتی ہوئی مقام علیین کی طرف لے جائے گی۔ یہ مقام آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، ہر مومن کی روح کو وہاں لے جا کر اس کتاب میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا، اور پھر قیامت تک اس کے درجے کے مطابق کسی اچھی جگہ قیام کی ترتیب بن جائے گی۔ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے۔ رمضان المبارک کو بہت اچھی حالت اور کیفیت میں الوداع کہنا چاہیے۔ یہ محبوب مہینہ جب جا رہا ہو تو وہ ہمیں باوضو حالت میں تلاوت کرتے، استغفار کرتے یا دین کا کوئی کام کرتے ہوئے جا رہا ہو، اور ہم تشکر، ندامت اور محبت کے آنسوؤں کے ساتھ بہت ہی پیارے رمضان المبارک کو رخصت کر رہے ہوں۔ وہ سحری کے وقت کا نور، وہ افطار کے وقت کی برکت، وہ تراویح کے وقت کی خوشبو، اور وہ محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے کا مزہ، وہ رحمتوں کی بارش، وہ مغفرتوں کی بوچھار، وہ خوفناک جہنم سے آزادی کے پروانے، وہ تلاوت کی لذت، وہ نمازوں کا سرور، اور وہ فرشتوں کے میلے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کچھ جا رہا ہے۔ جی ہاں، پیارا رمضان المبارک جا رہا ہے۔
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت مانگے، مدد مانگے اور فتح مبین مانگے۔ رمضان جا رہا ہے، خوب اچھی طرح رخصت کریں، اور اس کی رخصتی یہی ہے کہ اس میں زیادہ اللہ سے توبہ، گریہ وزاری، استغفار، رونا دھونا، اگر اب تک اگر کچھ کمی ہوئی ہے تو اس کمی کی تلافی کر لیں، اس کمی کی تلافی کر لیں۔ رمضان کے آخری اشرات آقا علیہ السلام خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آج بھی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو آج بھی بہت زیادہ اہتمام کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، بہت زیادہ دعاؤں میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، عزت و فتح کی نصرت کے لیے، حفاظت کے لیے، ہمارے ملک میں امن و امان کے لیے، آنے والی حکومت اللہ ایسے لوگوں کو نصیب ہو جو ملک میں امن و امان اور ملک کے خیر خواہی اور ترقی کے کام کرنے والے ہوں، اور ملک سے فتنہ فساد کو ختم کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔